ریل ورلڈ کے معزز دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس صدی کی ایک ایسی شخصیت تھے جن کو تاریخ دان قرآن میں رچی بچی شخصیت کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر بات میں قرآن کی بات ہوتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ مستقبل کے بارے میں ایسی باتیں بھی بتا گئے جو آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک ٹرانسجنڈر بل بھی ہے۔ انہوں نے ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے کیا پیشگوئی کی تھی اور ان کے الفاظ کس طرح بالکل سچ ثابت ہوئے ہیں، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بل حال ہی میں پیش کیا گیا ہے، جس کے مطابق اب لڑکا لڑکے سے اور لڑکی اپنی کسی دوست لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، جس سے ہم جنس پرستی جیسی وبا مزید پھیلے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مغرب کی جانب سے اس بل کو لانے کی کوششیں آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے جاری تھی۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد نے آج سے 18 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ آئندہ چند سالوں میں ہماری قوم میں ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اپنی پیشگوئی میں بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری قوم ہم جنس پرستوں پر مشتمل ہوگی اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد حرام ہوگی۔ اسی طرح ہر طرف حرام عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہم جنس پرست بڑھ چڑھ کر خود کو لیسبین یا گے ثابت کریں گے اور اس بات پر انہیں فخر محسوس ہوگا۔ وہ اپنی تقریر میں مزید بتاتے ہیں کہ زنا دو طرح کے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک زنا بالرضا اور دوسرا زنا بالجبر ہوگا، اور حیرت انگیز طور پر زنا بالرضا یعنی اپنی مرضی سے زنا کرنے کو جرم سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے مغرب میں اس وقت معاشرتی اقدار کا خاتمہ ہو چکا ہے، بالکل ویسے ہی اسلامی ممالک میں بھی اقدار کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور ہر وہ چیز جو مغرب میں جائز سمجھی جاتی ہے وہی اسلامی معاشرے میں بھی جائز سمجھی جائے گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس مشن کے لیے وہ کئی سالوں سے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان قریب کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پھر ایک دن آئے گا جب مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کریں گی، اور اس چیز کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا اور قانونی سمجھا جائے گا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس کے گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ اس قانون کے تحت ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے اور شور بھی مچاتے تھے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، جو اب آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے 1 درجے اوپر کا ہوتا ہے۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کہی ہوئی ہر بات سچی ہے، جو اپنے وقت آنے پر پوری ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب یہودیوں کا کھیل ہے جو ہر حال میں گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور دجال اور شیطان کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم احادیث کی روشنی میں بتایا کرتے تھے کہ گریٹر اسرائیل ضرور بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ان ممالک میں عراق، اردن اور ترکی کے علاوہ سعودی عرب بھی شامل ہوگا، لیکن مدینہ منورہ پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہو سکے گا، اور ان کا منصوبہ باذن اللہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں واضح ارشاد فرما دیا ہے۔ حضور کی حدیث کے مطابق یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 999 ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ فرمایا کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی، مردار خوروں کی موج ہوگی، لیکن نفاست پسند پرندہ اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تو نیچے لاش ہوگی، یعنی کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ دوستو، اب اگر ہم موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیں
تو بالکل حالات ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں جیسا ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیش گوئی کی تھی۔ آج بہت سے نام نہاد اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ہر اس ناپاک مقصد میں ساتھ دے رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور افسوسناک طور پر ان ممالک میں سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے۔ آج جو فلسطین میں حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے فلسطین کے مسلمان بلبلا کر مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن چند ایک مسلمان ممالک کے سوا تمام مسلمانوں کے علم بردار بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج سے کئی برس پہلے ہی ڈاکٹر اسرار احمد کی جانب سے ان باتوں کا پتہ دے دیا گیا تھا۔ مسجد اقصی پر حملے سے لے کر یہود کی تباہی تک یہ تمام پیشگوئیاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں جو آج حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہوتے تھے کہ عرب امت کا سب سے بہترین حصہ تھے اور ابھی بھی یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ باری تعالیٰ نے عربوں پر ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ جتنا اعلیٰ رتبہ اور بھاری ذمہ داری تفویض کی، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔ عرب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ویل العرب، یعنی عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، اور یہ ہلاکت آج ایک ملعون اور مغضوب قوم کی طرف سے عرب کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے۔ 30 کروڑ عرب بے حمیتی، بزدلی، کمزوری اور ذلت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اب جلد یہ بدیر یہودی یروشلم پر قبضہ مستحکم کرنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ پھر کعبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کے انہدام کے افسوسناک واقعے کے بعد مسلم دنیا میں آگ لگ جائے گی اور عالمی سامراج کی 10 نگر مسلمان حکومتیں عوامی رد عمل کے سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ 1967 میں یہودیوں نے 6 دن کی جنگ کے دوران مصر سے سینا کا علاقہ چھین لیا، شام سے گولان کی پہاڑیاں لے لیں اور اردن سے پورے کا پورا مغربی کنارہ ہتھیا لیا، اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان نے عربوں کے خلاف پیرس میں منعقدہ جشن کی تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا، اسی لیے امریکی افغانستان میں پنجے گاڑے بیٹھے ہیں۔ افغانستان میں پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ ایسے مضبوط بنکرز اور فوجی تنصیبات بنائی جا رہی ہیں جسے امریکہ بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ ہم تیزی سے اس صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جب دنیا کے 1.5 ارب مسلمان سیلاب کے وہ تنکے بن چکے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی سیلابی تنکوں کی طرح کفار کی چالوں میں بہہ جائیں گے۔ کفار ایک دوسرے کو مسلمانوں پر حملے کے لیے ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری قوم مکمل طور پر کفار کی چالوں سے لا علم نظر آ رہی ہے۔ ہمارا میڈیا اور ہمارے حرام خور سیاستدان کفار کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ میڈیا یا سیاستدان سب رول ماڈل کے طور پر کفار کے نظام کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اپنے اسلامی اسلاف کو یہ تنگ نظر کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔